اور کیا چاہیے بندے کو؟ رزق بھی تو اضافی چاہیے، عمر بھی زیادہ چاہیے، تو عمر بھی ملنے کا نسخہ مل گیا اور رزق بھی وسیع ہونے کا رشتہ مل گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی یہ نہ کہے وہ کون سا میرے باپ کی اولاد ہے۔ سرکار نے بات ہی ختم کر دی، مسلمان ہونا چاہیے، وہ بنگلہ دیش کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے کا ہو مسلمان۔ فرما دیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے ظلم کے حوالے کرے، یعنی اس کو ظلم کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اب ایک بندے نے کسی کو گالی نکالی ہے، ظاہر ہے وہ آگے سے گالی نکالے گا، یہ ظلم کے حوالے کر رہا ہے۔ نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم کے حوالے کرنا ہے۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور آگے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی حاجت روائی میں رہتا ہے اس کی مدد کے اندر رہتا ہے۔ جب بندے کی رب مدد کرے اور بندے کو کیا چاہیے؟ اللہ ہی کہہ دے کہ میں تیرا میں مددگار ہوں، تو اس کو پہرے دار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی اور در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور جگہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب رب اس کی مدد کر رہا ہے؟ پر رب کیسے مدد کرے گا؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا بندے میں تیرے پاس آیا تھا تو نے مجھے رزق نہیں دیا، روٹی مانگی تھی تو نے روٹی نہیں دی، پانی مانگا تھا تو نے، یا اللہ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا نہیں، میرا بندہ تیرے پاس آیا، تو نے اس کو دھتکار دیا، گویا کہ تو نے مجھے دھتکار۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے بندے کی، اور یہ پیر کی مجلس سے آپ نے درس لے کے جانا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خالی بندہ مرید ہو جائے کہے بس میں مرید ہو گیا ہوں، میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ اس بندے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مرید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مشکل راستے کے اوپر قدم رکھ لیا ہے، آپ نے داخلہ لے لیا ہے، آپ نے ایک ایسے سکول کے اندر داخلہ لیا ہے کہ جس کے دعوے دار آپ یہ ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ لوگوں سے تو صرف ایک آرمی کا عہدہ لینے کی وہ ٹریننگ مشکل لگتی ہے، اور تیرا دعویٰ بندہ خدا یہ ہے کہ میں نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر آرمی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عہدہ لینے کے لیے وہ صبح شام ٹریننگ کروا کے اخیر کر دیتے ہیں، تو رب کا دعوے دار ہے، تو میجر نہیں بننا، تو نے کرنل نہیں بننا، تو اللہ کا بندہ بننا ہے، حبیب اللہ تو نے بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا۔ وہ سکھا کام نہیں ہے، وہ ایسے نہیں معاملہ مل جانا، وہ پتا چلے کہ آپ کا ایک قدم بھی اللہ کے حکم سے آگے نہ اٹھے، اور آپ کی ایک آنکھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ اٹھے۔ یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہے ہم نے جو کرنے ہیں، جس طرح ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہاں سے یہ پتا چلا کہ بندہ کوشش کرے کہ مسلمان کی مدد ہی کرتا رہے۔ کیوں کہ جس وقت تک ہم کسی مسلمان کی مدد میں رہیں گے اس وقت تک رب ہماری مدد میں رہے گا۔ اس وقت تک صبح سے شام تک بندے کہتے نہیں کیا کریں، لوگ ہمارا شکریہ کوئی نہیں کرتے، وہ میری سگی بہن کا بھائی تھا، وہ میرا فلاں لگتا تھا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں صبح جاتا تھا شام آتا تھا، میں نے اس کے اوپر یہ نیکی کی یہ نیکی، میرے لیے اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کے بندے تیرا اس نے شکریہ ادا نہیں نہ کیا، تو جتنے گھنٹے اس کے کام میں تھا رب تیری مدد فرما رہا تھا اور تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا رہا تھا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ رب نے خالی کو نہیں چھوڑا تجھے، وہ نہیں شکریہ ادا کرتا تو نہ کرے۔ تیرا کام ہے پیرا دینا، مالی دا کام پانی دینا، تو پر پر مشکاں پا دو۔ تو ہم اپنا کام تو کریں، اگلا تو شکریہ نہ ادا کرے، ہمارا نہیں کرتا۔ ہم نے اگلے کے شکریہ کے لیے نیکی کوئی نہیں کرنی، ہم نے اس لیے اس کی مدد نہیں کرنی کہ وہ کہے جی آپ کی بڑی مہربانی آپ صبح سے شام تک میرے لیے نہیں، ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فتویٰ دے دیا، فرما دیا کہ ہم اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے جس وقت تک کسی مسلمان کی مدد میں ہو۔ کوئی بھی مسلمان ہے، وہ رشتہ دار ہے تو اجر بڑھ جائے گا، رشتہ دار نہیں ہے تو اجر کے اندر کمی آ جائے گی، پر ہو مسلمان جس کی جب تک مدد میں رہو گے رب تمہارے ساتھ ہے، رب تو ہماری مدد میں ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان کی کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف سے ایک تکلیف کو دور فرمائے، بڑی بڑی تکلیفوں میں سے۔ اور بندے کو کیا چاہیے؟ ہم کہتے نہیں میں نے کوئی نہیں مدد کرنی۔ مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ایسے بنا دے کہ اس کی زندگی کے تغیر آنا شروع ہو جائے، تبدل آنا شروع ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں مرید ہوا ہوں، میں گیا ہوں پیر کے پاس، میں درس لے کے آیا ہوں، مجھے وہاں پہ کوئی کام ملا ہے، مجھے ہوم ورک ملا ہے،
اور یہ آپ کی مشق ہے, یہ کام کریں آپ, اس کے اوپر اپنے آپ کو پکا کریں, اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ملاقات ہوگی تو پھر یہ میں ویسے نہیں بات کی, اور الحمدللہ یہ 2 ماہ سے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ کام کیا, اور ساری زندگی ہوگی جمعے پڑھاتے ہوئے. کل پیری مریدی کے اوپر یہ نیشا سا زبانی بیان کر کے آیا ہوں, مجھے کیا ضرورت تھی میں وہ زبانی باتیں آپ کو یہاں سنا دیں. تو پیر کیا ہوتا ہے, مرید کیا ہوتا ہے, 2 کرامتیں پیر کی سناؤں, 2 مرید کی سناؤں, آپ بھی بڑے راضی ہو جائیں, میں بھی راضی ہو جاؤں, پر یہ میرا ضمیر تمہارا نہیں کرتا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا ہے. اور یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے بلکہ آپ سے پیار ہے. اور الحمدللہ یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کے لیے باقاعدہ محنت کی ہے. کتنے دن بعد گھر آیا ہوں, یہ نیشا صاحب نے فون کیا صبح کے فلاں کام کر لیں, میں نے کہا نہیں میں تیاری کر رہا ہوں, صبح کی نماز پڑھی ہے, فقط قبرستان اس لیے نہیں گیا, آج ختم تھا بزرگوں کا, والد صاحب کا, وہاں پڑھنے صبح اس لیے نہیں گیا کہ تیاری کرنی آپ لوگوں کے لیے, آپ کو کچھ دے کے بھیجنا ہے. تو آپ اس کو توجہ رکھیں اور غور سے سنیں اس کو, اور ایک ایک بات اپنے دل کے اوپر نقش کریں, اور خالی نقش نہیں کرنی بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, تو پھر اصل بات بنے گی, اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہوگا, اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے تیاب قیامت جیسے سرکار چاہتے تھے, جیسے لجپال آقا چاہتے تھے, ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں. اور یہ جو پیری مریدی کا رشتہ ہے, یہ رشتہ اسی طرح قائم رہے جس طرح قرآن نے فرمایا ہے اور جس طرح حدیث نے فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے. اب آپ مجھے بتائیں پردہ پوشی کس کی جاتی ہے؟ کسی حاجی کی پردہ پوشی, جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے. وہ پردہ پوشی تو اس کی جاتی جو قصوروار ہو, قصوروار کی پردہ پوشی کی جاتی, بے قصورے کا تو قصور ہی کوئی نہیں. تو جب با قصور کی پردہ پوشی کرنے کا رب حکم دے تو میں کون ہوتا ہوں جو کہوں اس کی بیٹی نے ایسے کیا ہے, اس کے بیٹے نے ایسے کیا ہے, اس کے بھائی نے ایسے کیا, اس کا تو باپ ہی ایسا ہے, ہم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو یہاں پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ. ہم نے ساری زندگی یہ وعدہ کرے, یہاں پہ تہیا کرے, ہم نے برائی کوئی نہیں کرنی, کسی برائی کوئی نہیں کرنی. یہ فقر کے راستے کے اندر جو بزرگ لے کے چلتے تھے وہ پہلا درس دیتے تھے, اور خاص درد ہوتا تھا. اگر کچھ لینا ہے وہ کہتے تھے نہیں کسی کے بارے میں برا جملہ بولنا ہی کوئی نہیں, ہر کسی کے بارے میں اچھا پہلو تلاش کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ. اور یہ دین کی تعلیم ہے. برائی ساری زندگی کسی کی کوئی نہیں کرنی, اور یہ بڑا سخت گناہ ہے. سگی ماں سے زنا کرنے سے سخت گناہ ہے شرابی کو شرابی کہنا, شرابی کو, غیر شرابی کو نہیں, شرابی کو, زانی کو زانی شمار کرنا لوگوں کے سامنے توہین کی نیت سے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو وہ بندہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ اپنا 2 بندے گزر رہے تھے شام کو, ساتھ اس کی بیوی تھی, اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سی عورت لے کے جا رہا تھا. بندے کا جو دل ہے وہ بالکل ہر بندے کے بارے میں صاف ہونا چاہیے, کھرا ہونا چاہیے. اگر کسی کا عیب دیکھے بھی تو پردہ ڈالیں, اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ پردہ پوشی کرنی ہے, پردہ پوشی, پردے نہیں فاش کرنے. ہمارے اور آپ کے کتنے گناہ ہیں جو ہمارا رب پردے ڈال رہا ہے. رب چاہے تو جو میری حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی, اور جو آپ کی حقیقت ہے وہ میرے سامنے نہیں آ سکتی ہے, پر وہ رب ہمارے جب پردے ڈال رہا ہے, وہ رب ہو کے پردے ڈالتا ہے. ہم کیوں ایک دوسرے کی عیب اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کیوں ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نا, ہمارا کام ہے اپنے مالک کی بات کے اوپر رہیں, رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر زندگی گزاریں. فرمایا نہیں کسی کی عیب بیان کوئی نہیں کرنی, جو عیب بھی ہے اس کے اور اس کا رب کا معاملہ ہے. ہاں آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, آپ اس کے پاس بیٹھے, اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں, بے عزت نہ کریں, اس کی کمر کے پیچھے لوگوں کے سامنے باتیں نہ کرتے پھرے, نہیں, اس کے پاس بیٹھ کے اس کو سمجھائیں کہ نہیں یار تو میرے بھائی کا دوست ہے, تو میرا رشتہ دار ہے, تیری میری محلے داری ہے, تو میرے گاؤں کا ہے, کیا یار یہ گناہ چھوڑ کے رب راضی ہو جائے. کب تک ان گناہوں اس کو سمجھانا چاہیں تو پھر سمجھا سکتے ہیں, پر اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی برائی کو بیان نہیں کر سکتے, بڑا سخت گناہ ہے. تو یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے ان کے اندر ایک تو یہ ہم نے سنا کہ مدد ہی کرنی ہے ساری زندگی ہر مسلمان, فائدہ ہی دینا ہے, نقصان کوئی نہیں دینا کسی کو. اور عیبوں کے اوپر پردہ ڈال, 10 بندے بیٹھے ہیں, کسی کی اس نے بات شروع کر دی, نا خاموش ہو جائیں, کوئی نہیں بات کرنی. اللہ کے محبوب نے اس کو مجاہد قرار دیا ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہیں اور کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دیا, لیکن ایک بندے نے کہا نہیں ہمیں نہیں بیان کرنی چاہیے, اس کا گناہ اس کا رب جانے, ہم نہیں کسی کے بیان کر. فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے, مجاہدین میں سے اس کا نام شمار کیا جائے گا.
تو یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. نہ برائی ہم نے کرنی ہے تو نہ برائی ہونے دینی ہے، نہ بدخوئی کرنی ہے اور نہ ہی بدخوئی سننی ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دینی ہے. نہیں بس یار اور بات کر، پھر یار کوئی باقی باتیں چھیڑ، ہمیں کیا ضرورت ہے بات. اور یہاں بیٹھ کے ہم تذکرے شروع کرتے، سارا دن کام ہی کوئی نہیں. حکومت کی مخالفت، اور ہمارے بات کرنے سے حکومت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے بات کرنے سے چینی کا ریٹ نیچے ہو جائے گا، ہمارے بات کرنے سے پٹرول کا وہ نیچے آ جائے گا. کوئی نہیں نیچے آنا. ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کریں، یا اللہ امت مر رہی ہے کرم فرما. ہاں اس کو کہیں، رب کو کہیں، وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا. اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ممکن ہے. لیکن ہم بیٹھ کے سارا دن تبصرے کرتے ہیں حکومت پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنا دین بھی خراب، دنیا بھی خراب. اتنی دیر بندہ اللہ کا ذکر کر دے، یا زیادہ ہی کسی بندے کو فکر لگ رہی ہے کہ نہیں حکومت نہیں ٹھیک، زیادہ فکر لگ رہی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا، یا اللہ میرا اختلاف ہے، مجھے لگتا ہے کہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے ٹھیک کون ہے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اس کے مقدر میں ٹھیک ہونا نہیں ہے تو ٹھیک بندہ بھیج دے. یہ حل ہے. کسی کی بدخوائی نہ کرے. ہاں وہ حکومت کے اندر ہے، ہاں وہ گاؤں کے اندر ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی تگڑا ہے، کوئی بھی ہے، کسی کے عیب بیان کوئی نہیں کرنے. اور ہم نے یہ جو آیت مقدسہ سنی، اس کا درس یہ تھا کہ رشتے جوڑنے ہیں، توڑنے کو. رشتے جوڑنے، کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا. جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہے نا، چلے جائیں اس کے پاس. اچھا یار مجھے معاف کر، قصور اس کا تھا، ٹھیک ہے یار، تو یہ پہل بھی تو آپ کریں گے تو رب جنت بھی آپ کو پہلے عطا فرمائے، اللہ بڑا راضی ہوگا. یہ بہت بڑی نیکی ہے، بڑا ہی رب راضی ہوتا ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ جا کے صلح کرنی. یہ بہت بڑی نیکی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتے نہ توڑیں. اگر جہاں جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں جا کے صلح کرنا اور ان کو منا لیں، ان کو راضی کر لیں. اور مسلمان 3 دن سے ناراض رہ سکتا ہی نہیں ہے. ناراض رہے گا تو وہ ایک ایک لمحہ کبیرہ گناہ کرتا رہے گا. 3 دن سے بڑھ کے ناراضگی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور اسی آیت کے اندر یہ بھی تھا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب کی خشیت کے بارے میں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اوپر حرام فرما دیتا. ابن ماجہ شاہ کی جسے کتنے بندے ہیں، وڈیرے بھی بندے رو پڑتے ہیں. جب نقصان ہوتا ہے نا، رونا آ جاتا ہے. نقصان نہ ہو، کوئی یار ہی چھوڑ دینا، یا جس کے اوپر بڑی امیدیں ہیں وہ چھوڑ دے، آنسو نکل آتے. پر کس کے لیے نکلے؟ سجاری کے لیے. کس کے لیے نکلے؟ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ان چیزوں کے لیے. پر اگر اللہ کی رضا کے لیے، رب کے ڈر کی وجہ سے اتھرے نکل آئے، اور پورا نہیں، مکھی کے برابر نہیں. مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. پھر میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اس بندے کے اوپر، اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے کہ یہ میرے خوف کی وجہ سے بندہ رویا. اور ہمیں ساری زندگی خوف آتے ہی کیوں، روتے ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے. تو یہ دل کے اندر، من کے اندر خوف ہونا چاہیے، رب کا ڈر ہونا چاہیے. حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزے گا تو اس کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے خوف سے بعض کا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کے مواقع بھی سارے میسر ہوتے ہیں، پر ڈر لگتا ہے اس کو، نہیں یار یہ گناہ ہے، اللہ پکڑ فرمائے گا. نہیں میں نے شراب کے قریب نہیں جانا، رب ناراض ہو جائے گا. نہیں میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. نہیں میں نے رشوت نہیں لینی، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے غلط بیانی نہیں کرنی، رب ناراض ہو جائے. جس کا جسم ہی حالی کانپا، فرمایا اس کے گناہ اسے جڑیں گے جس طرح سوکھے درخت کے جڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے باخوف رہنے کا سوال ہے. یہ اگلی آیت مقدسہ، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، انہی کے لیے بھلائی ہے. للذین استجابوا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لیا، فرمایا ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟
فرمایا جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے برابر اور بھی سارا کچھ ان کے ساتھ ہو جائے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے برا حساب ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پتہ نہیں ہمیں تصور کیا دے دیا گیا ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کر لیں گے تو ہم پکے جنتی ہیں۔ یہ دین کے راہ کے اوپر چلنا بڑا اوکھا ہے۔ یہ ہمیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیتا اپنی مرضی سے، دین ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیتا۔ وہ کہتا نہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے اٹھانا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے واش روم نہیں جا سکتے، ہم اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اسلام کہتا نہیں، حرام کا تو نہیں ہے، کمائی تیری کیسی ہے؟ یا اللہ کپڑے تو پہن لیں، کپڑوں میں کے اندر کوئی نہیں، یہ بھی حرام کے کوئی نہیں پہنے دینے۔ ہم تو اپنی مرضی سے، بندہ کہے نہیں جی میں اپنی مرضی سے وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوں اپنی مرضی سے چینل نکالوں، نہ اسلام وہاں کو بھی روکے گا، نہیں کوئی نہیں نکالنا۔ ہر جگہ کے اوپر اسلام نے آگے پابندی لگائی ہے، اور ہم اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہے ہی بڑا سوکھا۔ اگر سوکھا ہے تو پھر سارا زمانہ تو مسجدیں بھری ہونی چاہیے تھی۔ اگر اتنی سوکھا ہے تو سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اتنی سوکھا ہے تو پورے گاؤں کے اندر امن و آپسی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، کسی کے مخالف کوئی بندہ نہ ہو۔ لیکن اسلام تو کہتے ہیں نہیں، گناہگار کو بھی گناہگار نہیں کہنا، شرابی کو بھی شرابی کوئی نہیں کہنا۔ تو ہم ایک ایک اپنی مرضی سے تو کچھ کر ہی کوئی نہیں سکتے۔ اسلام نے ایک ایک کام گزارنے کا طریقہ وہ یہ کہا جس طرح ہم نے کہا اسی طرح کرنا ہے۔ کوئی 5 رکعتیں پڑھ دے تو قبول ہو جائے گی نماز، کوئی نہیں ہے 4، وہ کہے کہ میں تو اضافہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں قبول ہوگی۔ سجدے 2 ہیں، بندہ کہنے کہ میں 3 دے دوں گا، کوئی نہیں کہ نہیں جو ہم نے کہا سیم اسی طرح کرو گے تو پھر قبول ہے۔ پر میں جس نے ہمارا حکم مانا، جس نے ہمارا حکم مانا اس کے لیے بڑی بلائی ہے، اور جس نے حکم نہیں نہ مانا وہ ساری دنیا کائنات کو اکٹھا کر کے لے آئے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس کی زمینیں فائدہ دے سکیں گی، نہ اس کی اولادیں اس کو بچا سکیں گی، وہ جہنم میں جائیں گے اور برا ٹھکانہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جس نے ہمارا حکم مانا اور جس نے نہ مانا۔ آپ بتائیں ہم اللہ کی فرما برداری سارے دن میں کتنا کرتے ہیں، نافرمانی کتنے دن کرتے ہیں؟ صبح بندہ سویا ہی رہ گیا، بستر کے اوپر سویا ہی رہ گیا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اذان ہو جائے تو تو نے سوئی رہنا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اذان ہو جائے تو تو نے اپنی فصل کے اندر کام کرتے ہی رہنا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ہماری فرما برداری کرے گا اس کی موج لگے گی، ساروں کی کوئی نہیں۔ جو ہماری فرما برداری کرے گا، جو ہماری فرما برداری نہیں نہ کرے گا اس کا ٹھکانہ چل گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور پھر اسی کے تحت تفسیر کے اندر ایک دعا لکھی سرکار کی، بندہ کام جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، اچھا یہ مجمع کی بات نہیں ہے، یہ تو گھر کی بات ہے، اور فرض نماز کی بات نہیں ہے، نفل نماز کی بات ہے۔ فرض تو سرکار مسجد پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب سے سرکار کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت کے دن حساب کو آسان کر دینا۔ سرکار دعائیں مانگے قیامت کے دن حساب کی، اور ہم کہیں جی کوئی نہیں۔ کوئی بات تو تھی نا جس میں سرکار یہ دعا مانگتے تھے، کوئی اوکھا کام تو تھا نا جو وہ سرکار امت کے لیے مانگتے تھے، پر کوئی مشکل تو تھی نا اس کے اندر، کوئی اوکھا کام تو تھا نا جو سرکار کہتے ہیں کہ یا اللہ حساب آسان فرما۔ اور اس کے اندر امت کا ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن علماء نے مفہوم یہی لکھا ہے، اور سرکار امت کو بتانا چاہ رہے تھے یہ میری دعائیں ہیں، میرے امت کی تو بھی دعا کر۔ ہم نے ساری زندگی کبھی یہ دعا کوئی نہیں کی، ساری زندگی۔ آپ بتائیں، میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، صرف آپ کی ضمیر کو ایک تنبیہ کے لیے کہ ہم نے کبھی یہ دعا ساری زندگی ہوگی، 50-60 سال کی عمر ہوگی، ہم نے کبھی نماز کے بعد یہ دعا کی ہو، ہم اللہ کے کسی ولی کے مزار کے اوپر جا کے دعا کی ہو، بیت اللہ جا کے دعا کی ہو یا اللہ قیامت کے دن حساب ہمارا آسان کر دینا، کوئی نہیں، پر یہ دعا ساروں نے کی ہوگی، یا اللہ منڈے دے تے بڑے لکھے تے بڑے اچھیاں پوسٹاں نے تے بڑے پیسے کمانے والے۔ بیٹا آپ تب یہ بیٹے کو یہ آپ زمانے اگر بلکہ آپ کے پاس یہ خبریں پہنچتی رہتی ہوگی، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں
بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اولاد کے لیے بڑا کچھ کیا, اولاد بڑی بڑی افسر بن گئی, پر اولاد کی خاطر وہ بڑے بڑے آنسو بکھیرتے ہیں. میں ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کیا. جس دور میں ہم سکول سائیکل پہ جاتے تھے, یہ پورے گاؤں کے صورتحال یہ تھی. جو دور میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے گھرانے تھے نا, بڑے بڑے گھرانے, ان کے بچے جاتے تھے وین کے اوپر, اور ان کے بچے تب بھی گاڑی کے اوپر ہی جاتے تھے. یہ سمجھ آپ کو کوئی نہیں لگنی, غور و فکر کرنا کیجیے گا, یہ گاؤں کا ہی واقعہ اور سچا واقعہ. میرے ساتھ بات ہوئی اس بزرگ کی, تو پورے گاؤں سے بڑا معیاری کھانا, بڑا معیاری زندگی, ہر زندگی کی سہولت ان کے پاس تھی. بڑا اولاد کے لیے کیا, لیکن یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے, فون کر کے بندہ رو رہا تھا میرے سامنے. اور اولاد اتنی ماڑی بھی نہیں ہے, یہ اتنی ماڑی ان کی اولاد بھی نہیں ہے, اولاد ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ رو رہا تھا. جو میں چاہتا ہوں نا, جتنا میں نے اولاد کے لیے کیا ہے, ساری زندگی میں نے باہر نکال دی ان کی خاطر. اور کہتا جی باہر رہ کے ان کے رزق کا اتنا خیال کیا, انگلینڈ کے اندر رہتے ہوئے, یورپ کے اندر رہتے ہوئے, کبھی میں نے شراب نہیں پی, کبھی کسی عورت کے پاس نہیں, صرف بچوں کو حلال کھلایا. لیکن آج میں رو رہا ہوں. تو یہ اولاد, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اولاد سے محبت ہی نہ کریں, لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت بھی تو مانگیں, اولاد کی نیک نیتی تو مانگیں. ہاں اولاد نیک ہوگی نا, تو پھر ساری زندگی آپ کا آنسو نہیں گرنے دے گی. کروڑ پتی بھی ہو جائے نا اولاد, دین اس کے پاس نہیں ہے, تو آپ ساری زندگی روتے رہیں گے, ساری زندگی. ان کو فکر کوئی نہیں ہوگی آپ کی. وہ کہیں گے نہیں بس ہم اپنے, آج مجھے فلاں کام ہے, فلاں جاب ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں ملک کے دورے پہ جانا ہے. نہیں. اور اگر آپ کی فرما بردار ہوئی اور دین اس نے پڑھا ہوا, وہ 7 سمندروں پار بھی ہوا, آپ نے آہ کی تو وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کے قدموں کے اندر آ جائے. اگر دین اس نے پڑھا ہوا, اس کو پتا باپ کی قدر کا, وہ جانتے ہیں کہ باپ کا مقام مرتبہ کیا. تو ہم صرف اور صرف یہ بھی ذہن میں رکھیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں, دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم دیں, پھر یہ بیلنس رہے گا. آپ دنیا کی تعلیم دیں, وہ ساری زندگی سود کھاتا رہے, ساری زندگی. آپ کو پتا نہیں سارے بڑے بڑے افسر کیا کرتے ہیں, ایک مقدمہ ہو جائے, جائز مقدمہ ہو جائے, ساری زندگی اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ مقدمہ کرنے والے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ سارے وکیل پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیا ان پڑھ ہے, جج پڑھا لکھا نہیں ہے, تو ساری زندگی بندہ رل جاتا ہے. یہاں پہ یہ یہاں گاؤں کا مسئلہ ہے. ایک بچے کا بس وہ معاملہ تھا سامان کا, تو 11 سال ہو گئے ان کو اس کیس کے پیچھے, 11 سال. اور پھر وہ جتنا ان کا سامان تھا اس سے زیادہ ان کا خرچہ ہو گیا, پیچھے بچی بھی کوئی چیز نہیں. تو وہ افسر نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ, تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بچہ وکیل ہو جائے, یا اللہ بچہ جو ہے وہ جج بن جائے. یار اس جج کو کیا کرنا ہے. اچھا جو خاتون 11 سال جاتی رہی ہے, اور جس کی بیٹی 11 سال چکر لگاتی رہی ہے, ہر بار وہ اس جج کو اور وکیل کو دعائیں دیتی رہی ہوگی. جو ذلیل ہو کے جاتی رہی, ہر لمحے پہ اس کی بد دعائیں نکلتی ہیں. جو کسی کو ذلیل کرتا ہے کبھی دعا کوئی نہیں نکلتی. تو ایسی اولاد کو افسر بنانے کا فائدہ کیا جس کے لیے زمانہ بد دعائیں کرتا ہو. وہ ایک لمحہ بھی آپ کو سکون کوئی نہیں دے سکتی. تو جن لوگوں کو زبان کو حرام لگ جاتا ہے نا, وہ باپ کو بھی نہیں دیکھتے اور سگے بھائی کو بھی نہیں دیکھتے, پھر ماں کو بھی نہیں دیکھتے, قدر کوئی نہیں. پھر ان کا منشا پیسہ ہی ہوتا ہے, دولت ہی ہوتی ہے. تو جب بھی مانگے یا اللہ اولاد ایسی ہو جو تیرے اور تیرے محبوب کی فرما بردار ہو, اور عزت بھی ملے گا, عزت ملے گی, اور ساری زندگی آپ کو اولاد پریشان نہیں ہونے دے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا. اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے سرکار کی دعا کی. سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ حساب آسان فرما. اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیں. یہ نبی پاک کی دعا ہے, یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ جس سے حساب میں اس دن جرا کر لی گئی وہ بچنا ہی کوئی نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں حساب آسان ہو جائے, جس سے بھی جرا, یعنی جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی, جرا کہتے ہیں نا پوچھ گچھ کرنا, یہ پوچھ گچھ شروع ہو گئی, اور تو نے یہ کیا, فلاں کیا, فلاں کیا. فرمایا جس سے بھی قیامت کے دن اس کے اعمال کے بارے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچ سکتا. یہ سرکار فرما رہے ہیں اور اپنی بیوی کو فرما رہے ہیں. اور ہمیں پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں جی بس آپ ایسے کر دیں, ایک بار کہہ دیں یا علی مدد, جنت پکی ہے.
سرکار کو نہیں یہ طریقے آتے تھے؟ سرکار نہیں اپنی گھر والیوں کو یہ بتا سکتے تھے کہ بس ایک بار یہ کہو تو جنت پکی؟ اتنی سوکھی جنت کوئی نہیں ہے. اچھا میں آپ کا دشمن ہوں. مجھے جو ایک آسان راہ مل رہا ہے آپ بھی راضی، اور اس طرح کی اگر کوئی روایت اور راہ ہوتی نا قرآن کریم نے دی ہوتی تو میں ضرور آپ کو وہ راہ دکھاتا اور ضرور آپ کو کہتا اور آپ سے بھی داد لیتا کہ آپ تو اس طرح کی باتوں کی مجھے پتا داد کوئی نہیں ملتی ہے. تو یہ راہ آسان کوئی نہیں ہے کوئی اتنا، یہ تو بڑا اوکھا راہ ہے، یہ تو کانٹوں سے چلنا بھی مشکل ہے. سرکار کی حدیث پاک ہے کہ بڑا اوکھا کام ہے. تو یہ اتنا آسان ہم نے جس کو بنا رکھا ہے، آسان جس دنیا کے اندر کفر کی زندگی دنیاوی اعتبار سے، ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں. جی کرے زنا کرو، جی کرے سور کھاؤ، جی کرے جو مرضی، پوچھنے والی کوئی نہیں. ہم تو اپنی مرضی سے راہ جاتے ہوئے کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. ایک بار اگر کسی عورت کو بندہ دیکھ لیتا، عبادت کی لذت اسے چھین نہیں جاتی ہے. عبادت کی لذت ہمیں اس لیے لذت کوئی نہیں آتی عبادت کے اندر. وہ لوگوں کو سواد آتا تھا، ساری رات لگے رہتے تھے، نفل پڑھے پھر پڑھے، اور وہ پاک لوگ کہتے تھے یا اللہ رات ہی چھوٹی سی ہے، رات ختم ہو جاتی، کیا کریں؟ وہ رات بڑی ہو، ہم مزے کے ساتھ کھل کے جو ہے وہ عبادت کر سکیں. ہم کہتے کہ نہیں یاد کو ساری رات میں صرف 3-4 فلمیں دیکھی ہیں، بس بڑی ہونی چاہیے تھا رات کو. ہمارا مطمع نظر یہ ہے. تو اس طرح نہیں کام چلے گا. مسلمان ایک لمحے کے اوپر بھی ہم تو اپنی مرضی سے بات کوئی نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ زبان کے اوپر بندے جنت میں جائیں گے، زبان کے اوپر جہنم میں. یا رسول اللہ زبان کے اوپر بھی؟ فرمایا ہاں زبان کے اوپر. ہم اپنی مرضی سے بول کوئی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے سن کوئی نہیں سکتے. صرف بولنا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، سننا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. ہم ایسا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے. اور پھر ہم کہتے ہیں بڑا آسان ہے، صرف یہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا. ہمیں چاہیے نا حساب قیامت کا آسان ہو جائے، تو میں 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی. فرمایا اپنی رحمت سے رب اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہمیں بتائیں وہ کون سے اوصاف ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اوکھا کام ہے، جنت سوکھی ہوتی نا. اچھا چلو میں تو آپ کا دشمن ہی صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سان ٹوٹ کے بتاتے. آپ بتائیں یہ سوکھا نہیں ہے؟ یہ سوکھا کام ہے. فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے دیتے رہو، جو نہ کرے اس کے دروازے پہ آپ گئے، بجلی کا بل کاٹنا تھا، وہ آگے باپٹا والے کہا کہ یار وہ کسی سے میں لے لیتا ہوں، آپ اس کے دروازے کے اوپر مجبور ہو کے گئے. اس نے کہا چاہو کوئی نہیں میرے پاس ہے. لیکن فرمایا وہی بندہ مانگنے تیرے پاس آ جائے نا، تو نے نہ کوئی نہیں کرنی، تو نے دے دینا. اے سوکھا کام ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے اور بڑے جگرے کا کام ہے. اس اوکھے کام کے اوپر جنت ملنی ہے. اس اوکھے کام کے اوپر سرکار نے فرمایا تیرا حساب آسان ہو جائے گا. ہمیں تیری قدر ہے کہ یہ کام واقعی بڑا اوکھا ہے کہ جو بندہ کسی کو انکار کرتا رہے وہ اگلا نو 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 کرتا رہے، تو پھر بھی یس 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 کرتے رہنا ہے. قیامت کے دن تب تیرا حساب جا کے آسان ہونا ہے. سرکار کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو. سوکھا کام ہے. ہم کہتے کہ نہیں، ان کا جواب پتھر سے دینا ہے، اگر وہ نہیں بولتا تو نہ بولے. ہمیں کیا، ہمیں رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں رشتہ دیتا تو نہ دے. زمانے میں عورتیں ختم ہو گئی ہیں، ہم وہ بڑوں سے لے آئیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ایسے کر لیں گے. اگر تو نے قیامت کے دن اپنا آسان کروانا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر جو تجھے گھر سے دھکے دے کے نکالتا ہے نا، تو منتیں کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر داخل کر، پھر حساب آسان ہونا ہے. آپ بتائیں، آپ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، دین آسان کام ہے؟ کون ایسے کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر جگرا؟ بڑا اوکھا کام ہے. اور یہ اوکھا کام کر کے رب کی رضا ملنی ہے. اوکھا کام کر کے. اور کوئی بھی کام سوکھے کوئی نہیں ملتا، منزل کوئی بھی سوکھی کوئی نہیں ملتی، بڑا اوکھا ہونا پڑتا ہے پھر جا کے منزل ملتی ہے. آپ سارے زمیندار ماشاءاللہ ہم بیٹھے یہاں پہ، فصل ایسی پک جاتی ہے، اوکھا نہیں ہوتا بندہ، محنت نہیں کرتا بندہ، مشقت نہیں کرتا، افسر بندہ ایسے بن جاتا ہے. وہاں محنتیں کرنا پڑتی ہیں. تو دین کے بارے ہم کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، مرضی پڑھو نماز، مرضی ہے نہ پڑھو، پڑھ کے ڈائریکٹ سی جنت ہے. ایڈا سوکھا کوئی نہیں کام. اللہ نے پہلے فرما دیا قرآن میں جو ہماری مانے گا ہم اس کو بھلائی دیں گے،
جو نہیں مانے گا ہم اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے. قرآن کا فیصلہ. اور تیسری چیز فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہے سب ختم. یہ جو سرکار نے فرمایا 3 کام تم کرو قیامت کی نصاب آسان ہو جائے. بندہ ظلم کرتا رہے فرمایا تم معاف کرتے رہو. تو پھر ہم کہتے ہیں جی وہ تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے. یہ دین کی تعلیم ہے ہمیں. یہ دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے کر کے زندگی گزارنی ہے اور پھر تو مسلمان رہے گا. اور یہی ایک پیر کی منشا ہے. پیر کا نام دے دے, عالم کا نام دے دے, خطیب کا نام دے دے, جو بھی اس کا نام دے دے, یہ ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے دل کو بڑا کر کے ان چیزوں کو قبول کریں اور قبول کر کے اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے تو رب کرم فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو طاقت دے دیتا ہے, توفیق دے دیتا ہے. یہ تیسری آیت مقدسہ ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا, اپنی رب کے رضا کے لیے صبر کیا, اور فرمایا نماز قائم رکھیں. ہمارے دیے میں سے وہ دیتے رہے ہماری راہ میں, پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی, اور برائی کو بلائی کے ساتھ ٹالتے رہے. انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. اور یہ ترجمہ زبانی بھی کوئی نہیں کر رہا, لفظ بہ لفظ پڑھ کے اوپر سے دیکھ کے کر رہا ہوں. انہی کے لیے جو صبر کرتے ہیں. مشکل آ جائے باب اللہ کوئی نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں. مصیبت آ گئی بس صبر کیا اور نماز کو بھی قائم رکھا اور اللہ کی راہ میں خفیہ بھی دیا, اعلانیہ بھی دیا, اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالا. برائی کو بندہ آپ کے ساتھ کرتا ہے ظلم, آپ پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کریں. وہ نکالتا ہے گالیاں, آپ دیتے دعائیں. یہ ہے برائی کا بھلائی کے ساتھ ٹالنا. فرمایا اس طرح کرو گے تو پھر اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے اولئک لہم عقبی الدار. تو ان کے لیے آخرت کا انجام ہے. اچھا, ان بندوں کے لیے. تو ہم کہتے کوئی نہیں, اگر مریض ہو کے بھی نمازیں پڑھنی ہے تو مریض ہونے کا کیا فائدہ. کوئی نہیں ایسی بات. مولا علی کو معاف کوئی نہیں تھی نماز, صدیق اکبر کو معاف کوئی نہیں تھی, سرکار کو نماز معاف کوئی نہیں تھی, سرکار کو نماز معاف کوئی نہیں تھی. فرض تھی سرکار کے اوپر, لازم تھی. اور یہ کل بھی ہم نے سنا کہ 6 نمازیں سرکار کے اوپر لازم تھی. اتنا آسان کام ہوتا تو یہ مولا علی پاک نے نبی پاک کی بیعت کی ہوئی تھی, سارے صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی. یہ ہم نے وہاں پہ یہی سمجھا دیا 2-3 دن یہاں پہ صحابہ کرام نے کیسے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ. کتنے صحابہ نے بیعت کی, کتنی بار بیعت کی. تو اگر بیعت نبی پاک کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے نماز معاف کوئی نہیں ہوتی تو داتا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے. جس بندے نے ڈائریکٹ داتا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی آپ کے دور میں, غوث پاک کے ہاتھ میں بیعت کی, نماز اس کو بھی معاف کوئی نہیں. یہ بیعت کی ہوئی تھی امام حسین پاک نے امام حسن کی بیعت کی تھی باقاعدہ, یہ خلافت کو بیعت کی تھی. ان کو معاف کوئی نہیں, انہوں نے بتایا کہ نماز کوئی نہیں جی معاف کی. ہم کہتے نہیں جی کوئی نہیں, ساڑھے پیر صاحب وہ ان کی بھی مکی ہوتی ہیں ہمارے بھی مکی, وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بس ساری زندگی کے اندر وہ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں. تو 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے, یہ کوئی مسئلہ ہے. سرکار کی بھی 5 وقت ہوتی تھی, یہ ججملہ بولتے ہیں مولویاں دی 5 ویلے تو ساڑھی ہر وقت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو ولی آ گیا ہے, سرکار سے بڑھ کے بڑا فقیر آ گیا. سرکار 5 وقت کی پڑھی اور 5 وقت کی پڑھنے کا حکم دیا, پر میں ہاں باقی نفل پڑھتے ہو. فرض نماز 5 پوری ہے, یہ ادا کرنی ہے. بے شک وہ غوث پاک کے مطلب پہنچ جائے بندہ, معاف کوئی نہیں ہے. تو یہ دوسرے نمبر فرمایا کہ نماز لازمی پڑھنی. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ صبر کر جانا ہے. بے صبرہ رب کو پسند کوئی نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. یہ کوئی نہیں کہ اگر کوئی اپنا غریب کا بچہ آپ کو بے عزت کرے پھر اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے, اگر گاؤں کے چودھری کا بچہ کوئی منہ کے تھپڑ مارے پھر صبر کہا جائے, یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ پہ صبر ہونا چاہیے. کوئی ماڑا زیادتی کرے پھر بھی صبر, کوئی تگڑا زیادتی کرے پھر بھی صبر. اور صبر اس لیے نہیں کہ آپ اس سے ڈر رہے ہیں یا اس کا ووٹ کا کوئی نہیں ملنا یا ان کے گھر کے علم آ جانا ہے, اس لیے صبر یا رب کا حکم ہے, اللہ کے محبوب کا حکم ہے. میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے صبر کر رہا ہوں.
اور فرمایا یہ خیرات بہت بڑی چیز ہے، خیرات کیا کریں، خیرات کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے، مال کم کوئی نہیں ہوتا، کل بھی بات ہوئی تھی، اعلانیہ بھی دیں پوشیدہ بھی دیں۔ اور فرمایا برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جائے تو پھر بھی اس کو دعا ہی دے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ یہ اگلا بندہ گاڑی کے اندر گزر رہا ہے، ساتھ کیچڑ ہے، سارے کپڑے، میں آج نئے کپڑے پہن کے آیا تھا، میرے سارے کپڑے اس نے برباد کر دیے، میں نے اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، یا تیرے اور اس کے اندر پھر فرق کیا رہا؟ اور بندے خدا تیرے اندر اس کے اندر کیا فرق رہا؟ اس نے گاڑی کے ذریعے تیرے کپڑے خراب کر دیے، تو نے اس کو 50 گالیاں وہاں پہ نکال دی۔ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو نے پھر تو دونوں برابر ہو گئے، پھر تو بھی اس چیز کا حقدار ہے کہ تجھے بھی گالیاں دی جائیں؟ نہیں، تو اس چیز کا حقدار تھا، تو کہتا یا اللہ اس کو ہدایت دے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے، تو نے برائی نہیں کرنی، تو نے بھلائی کرنی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی ماڑے ہیں، اسی ہتھا دے ونگا پائی آنے، ہم بدل، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم صرف ان کی باتیں کرنے والے نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا وسوسے ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں، انہیں جی وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے راستے پہ تو بندہ چل ہی نہیں سکتا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اور یا تیری ساری نسل بھی عبادت کرے نا تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ سرکار کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اگر وہ ناممکن ہوتا تو اللہ نے تو ناممکن کا حکم ہی نہیں دیا۔ اور میں یہاں بیٹھا کسی بندے کو کہوں کہ یہ جو سامنے بلڈنگ ہے نا، بغیر سیڑھی کے یہاں چڑھ کے دکھانا ہے، بغیر بلڈنگ کے، تو کہنے والے مجھے بے وقوف کہیں گے کہ یہ تو ناممکن چیز کا کہہ رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ پھر اللہ کے بارے میں بندہ فیصلہ کرے گا کہ سرکار کے راستے پہ تو بندہ چل سکتا ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے چلو۔ اگر وہ ناممکن ہے تو پھر اللہ ناممکن کو حکم دیتا ہے، فرمایا نہیں، ہم تو بوجھ اتنا نہیں ڈالتے جو بندہ اٹھا نہیں سکتا، ہم تو اتنا حکم دیتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ پھر کسی ولی کے بارے میں کسی ولی کی نہیں وہ تو اللہ کے ولی تھے، بس ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے نا وہ ساری زندگی سارا دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، سارے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، کھیت کے اندر جا کے کام کر لیں گے، پر روزہ رکھنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی من کی بات ہو تو بندہ ایک لمحے کے لیے یہاں سے سفر کر کے وہ چلا جاتا ہے گلجار تک، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسجد تک جانا اوکھا ہو جاتا ہے۔ یہ بس ہمارے وہ کہہ رہے نفس کی شرارتیں ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ اور یہ پہلے نمبر میں بات ہوئی تھی صبر کی، اس آیت میں جو ہم نے پڑھی کہ جو ہماری رضا کے لیے صبر کرے، اللہ دیتا بھی بڑا ہے۔ اللہ اگر بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس سے بڑا کریم بھی کوئی نہیں، بڑا وہ کریم ہے۔ صبر کی بات ہوئی نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دو چیزوں میں سے بندے کو جب آزماتے ہیں نا تو بندہ صبر کر جائے، ہم اس کے بدلے جنت دے دیتے ہیں۔ یعنی دو آنکھیں ہیں نا بندے، ایک آنکھ لے لی اللہ نے، آنکھوں کا نور چلا گیا، روشنائی چلی گئی۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وہ آنکھوں کا نور لے لے، بندہ نبینا ہو جائے، ساڑھا کوئی زور ہے؟ نہیں یا اللہ کیوں نہیں واپس کر، ساڑھا کوئی زور ہے؟ اسی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس کے بدلے پھر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے بے شک یہ آنکھیں دی ہوئی میری تھی، میں نے واپس لے لیا، پر ایک کام تو کر، اگر تو صبر کرے گا نا تو ہم تجھے اسی کے بدلے جنت دے دیں۔ یا اللہ تیری رضا میں راضی، ٹھیک ہے یا اللہ تیری رضا میں راضی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، فرشتے سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ اب فضیلت سنیں، ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، ہم پر ظلم کیا جاتا ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ، گالیاں نکالی جاتی تھی، ہماری ذات کے تانے دیے جاتے تھے، ماں باپ کے ہمارے تانے دیے جاتے تھے، ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہاں تم فضیلت والے، جاؤ جنت کے اندر، ایسو کے کام نے
ये क़यामत के दिन मौज होगी फिर इन लोगों की, रब राजी होगा इन लोगों से। फिर ऐलान करने वाला ये ऐलान करेगा, सबर वाले कहाँ हैं? कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ चलना शुरू कर देंगे। फरिश्ते इनसे मुलाकात करके पूछेंगे, हम तुम्हें जन्नत की तरफ तेजी से चलते देख रहे हैं, तुम कौन हो? वो कहते हैं हम साबिर हैं। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा सबर क्या है? वो कहेंगे हम अल्लाह ताला की अताअत करने पर और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर सबर करते थे। फरिश्ते कहेंगे हाँ, जन्नत में चले जाओ। क्या मतलब सबर करते थे? अल्लाह की अताअत के ऊपर सबर और अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर सबर। अताअत का सबर क्या है? अताअत का सबर यह है कि सुबह सवेरे सर्दी बड़ी थी, नींद बड़ी कमाल की आई हुई थी, पर उधर से मेरे रब का बुलावा आ गया, मैंने सबर किया, मैंने छोड़ दिया, गया अल्लाह की बारगाह। मैं गया, मेरे सामने गुनाह के सारे माहौल मुयस्सर थे, मेरे सारे दोस्त शराब पी रहे थे, मुझे कहते थे आओ, मैंने कहा नहीं, मैंने सबर करना। ये गुनाह के ऊपर सबर। नेकी के ऊपर सबर क्या है कि आपका दिल कोई नहीं कर रहा नेकी करने पे, पर आप सब कोई छोड़ के फिर भी नेकी करते हैं, और गुनाह के सारे माहौल मुयस्सर है, गुनाह सज के प्लेट के अंदर डाल के आपके सामने रखा गया है, बस आपने उठा के पीना है। आप कहते नहीं नहीं, मेरे रब ने मना किया, बस मैंने नहीं लेना, जाओ। कौन ऐसे करते हैं? हम तो पता नहीं कितने कितने साल गुनाह के माहौल बनाते हैं, गुनाह के माहौल तलाशते हैं, गुनाह के मौके तलाश करते हैं। फरमा नहीं, बंदा वो है कि जब गुनाह पूरा सज के उसके सामने आ जाए, उसको टांग मारते हैं, नहीं मेरे रब ने मना कर दिया, बस बात खत्म हो। आयत मुकद्दसा समाप्त फरमाए अगली, वलौ बाशातल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा शाअ इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिज़्क़ वसी कर देता तो जरूर जमीन में फसाद फैलाते, लेकिन वो एक मिकदार से जितना चाहता है उतारता है, बेशक वो बंदों से खबरदार है, देखने वाला है। ये सारी आयतें अलग अलग मैंने किसी जरूरत के लिए सिलेक्ट की हैं। ये हमारे लोगों को बड़ा मसला होता है, पीर साहब आप दुआ करें, पता नहीं क्या रिज़्क़ नहीं मिल रहा, तो दुकान पाई जिमीदारा बस खत्म कर, पता नहीं भरा को इन्ना ते फलां को इन्ना, मेरा कोई समझ नहीं। ये आयतें मुकद्दसा सारी बातों का है। तवीज कोई नहीं किसी ने डाले होते, और ये तवीज की बात है, मैं श्री साहब को बता रहा हूँ, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है। आप शागिर्द हैं और हम उस्ताद हैं, पीर उस्ताद होता है, ये ज़हन में रखें। आप ये सारे सरों के ताज हैं, बड़े हैं। ये जो अब चला ना मसला तवीज वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई काफी साल इस्तिखारा भी किया है, और ये जो तवीज़ों वाले मामले हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ किया है, और कुरान और सुन्नत के साथ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जिन्नात के साथ रहा है। ये बिल्कुल ये कुरान की आयतें सामने है, कोई ऐसी झूठ वाली बात कोई नहीं है। बड़े बड़े जिन्नात से बिल्कुल ये जो हमारे ज़हन में फिट है ना, जो हो जाए तवीज़ आ गए हैं, झूठ है बिल्कुल। कहीं हजारों में जाके कोई एक बंदा होता है, कहीं हजारों में जाके, 100 में नहीं कह रहा, हजारों में जाके, और उसका हल क्या है? ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इरादा किया, मैं जून तक जरा मसरूफ हूँ। अब सारे दुआ फरमाएं, अल्लाह करे वो जून तक मैं वो थीसिस लिखना PhD का, तो वो जून के अंदर जमा कराना है। अगर जून से लेट हो गया तो मेरे लिए काफी मसला है, तो उसके लिए कुछ किताबें ब्रेक की हुई हैं। ये जिन्नात का हम खुद इलाज कैसे कर सकते हैं, ये किताब मैंने तरतीब दी हुई है, बस उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत। जिन्नात से बचने का ये खुद ही हम काम करें। बंदा कैसे बच सकता है जिन्नात से? तो तकरीबन कम से कम कोई 28-29 उसके अंदर जो नुस्खे हैं, कोई इलाज है कुरान और हदीस से, वो अब तक वो कहने जमा है, बस तरतीब की जरूरत है। लेकिन वो मेरी और भी कुछ मामलात हैं, इंशाल्लाह जून के बाद ये सारे मसले आते रहेंगे, अल्लाह ने अपने फजल से तौफीक अता फरमाए, अपने करम से। तो ये कोई नहीं काम, इसका हल यही है कि आप जो है ना ये कभी किसी बाबे के पास और कभी किसी बाबे के पास, अल्लाह ताला को राजी रखें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ये हल है इसका। अगर वाकई तवीज है, अगर वाकई तवीज है, ये हल है। बाकी इसके अलावा हल इसका कोई नहीं है, हल इसका कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर को, ईमान को खराब करने वाली बात है। और फिर अल्लाह की माफी, अल्लाह की पनाह, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार बंदे, मस्जिदों के इमाम और खतीब बंदे, और बड़ी बड़ी गद्दियों वाले बंदे, बड़ी बड़ी गद्दियों वाले बंदे, जिनको हम बड़ा बड़ा मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा,
तनकीद वैसे भी होती तब है जब को नॉमिनेट कर दिया जाए किसी बंदे को, और ये मना भी तब है जब किसी बंदे को वाजे कर दिया जी फलां बंदा। लेकिन सिर्फ आप लोगों के हकीकत से पर्दा उठाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़े पढ़े लिखे जिनको लोग कहते हैं जी बड़े तकवे वाले हैं, और इमाम मस्जिद बकायदा, और बड़ा जिस बंदे ने पूरा आलिम कोर्स किया है, पूरा मुफ्ती कोर्स किया, लोग बकायदा फतवा लेने आते हैं, पर तवीज के बारे में सीधी बात कोई नहीं बताता। और उनकी भी मजबूरी है तो लोग हमें उस पीर को पीर मानते नहीं है जो कहे कि तुझे कोई चीज नहीं है। ये लोग मजबूरी बन गई। बकायदा उन्होंने कहा कि ये बंदा मानता ही कोई नहीं जी, सीधी बात बताए तो मानता ही कोई नहीं। एक बंदा तो मैंने उसको बताया कि इस्तिखारा ऐसे किया जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझसे बड़े मोहसिन है, मैं इल्म के अंदर भी अपने से उनको ज्यादा जानता हूँ, तकवा परहेजगारी में भी। उनको मैंने बताया ये इस्तिखारा ऐसे करते हैं, ये तुम किया करो, मैंने नहीं करता, मैंने छोड़ दिया। और वाकई मैं कोई नहीं करता, मैं कोई नहीं करता, मैंने कब से छोड़ दिया, और ये बस इसी वजह से छोड़ दिया। वो मुझे किसी ने फोन किया जी वो फलां बंदा कहता है जी तवीज है, हम कहते तवीज को नहीं, वो मेरे भी कोई खास ताल्लुक वाला था। फिर मुझे मानना पड़ी, फिर किया इस्तिखारा, फिर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। ये सिर्फ लोगों के लिए और लोगों को मुतमिन करने के लिए और अपने मुरीद और दुकानदारी चमकाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका, ये आपको फायदा हुआ इज्जत देने का और आपको ये करने का? तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। और बड़ी बड़ी गद्दियों के बड़े बड़े पीर, ये बिल्कुल आप इस हवाले से परेशान ना हो अल्लाह का। और अगर बिल फर्ज तवीज डाल भी दिए गए हैं, जब रब ने फरमाया सब्र करो तो हमें सब्र करना चाहिए। तवीज अल्लाह के हुक्म के बगैर, रब चाहता है तवीज ना डले और कोई ईसाई चाहता है तवीज डल जाए, तो क्या तवीज डल जाएंगे? रब चाहता है कि ना डले या दूसरी तरफ लेंगे। अल्लाह चाहता है कि अब इसकी जो मंजर है मैं काट दूं, अल्लाह ये चाहता है। अल्लाह चाहता है कि इसके ऊपर जो किसी ने अब कई किया है ना, ये रोजाना नमाज पढ़ता है, झुकता है, मुझसे रोजाना दुआ करता है, या अल्लाह शिफा अता फरमा, या अल्लाह खैर फरमा, या अल्लाह ये जिन्नात को बुराओं को दूर फरमा, ये रोजाना ही दुआ करता है। अच्छा अब इसकी कबूल कर लूं, अल्लाह चाहता है कबूल कर लूं। लेकिन कोई और बंदा चाहता है, जो कोई पीर बाबा को चाहता है कि नहीं मैं तवीज के ऊपर फिर तवीज डाल दूं, तो बाबे की बात चलेगी कि अल्लाह की बात चलेगी? फिर हम क्यों परेशान होते हैं? जब टालने वाला अल्लाह है, वो करने वाला अल्लाह है, फिर हम अल्लाह की बारगाह में जाके झुके ना। उसकी अजीब लोगों का फलसफा है। बाबा ये कितने लोग ऐसे देखे नहीं जी, वो ईसाई से ही हमने करवाना है। अब किधर जाके हजरत उमर, ये बात गौर से सुनिएगा, तुरात शरीफ पढ़ रहे थे। तुरात क्या है? अल्लाह का कलाम। नबी पाक की मौजूदगी में सरकार को इतना गुस्सा चढ़ा, सरकार का रंग लाल पीला हो गया। फरमाया मेरे होते हुए तुरात की तो नहीं जरूरत है, कुरान की होते हुए तुझे तुरात की जरूरत है। हजरत उमर की वो घुटनों पे टेक के माफी मांगी, यार सुना मुझे माफ फरमा। इतना गुस्सा सरकार ने किया कि उमर हो क्या गया है, मैं मौजूद हूँ, कुरान मौजूद है, इन दोनों के होते हुए तुझे बाकी किताबों की जरूरत है? और हम अल्लाह के होते हुए, कुरान के होते हुए, मुसलमानों के होते हुए जब किसी ईसाई के पास चले जाएंगे तब रसूलुल्लाह को कितना गुस्सा होगा। और फिर हम कहते हैं जी मुझसे बड़ा मिलाद करवाने वाला बंदा कोई नहीं, मैं तो कभी 11वीं कज़ा नहीं होने दी। ये चीजें असल गौर करने वाली है। और अगर किसी ने डाल भी दी है ना, तवीज डाल भी दी है, अब दुआ करें अल्लाह, दुआ करेगा, नमाज पढ़े, वो मसला हल हो जाएगा। अगर बिल फर्ज, और ये पहले मैंने बता दी, बड़े बड़े जिम्मेदार और ये लुटेरे बंदों की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, जिनकी ना दाढ़ी होती है ना, मैं उनकी बात नहीं, उन लोगों की बात बताई है जो मेहराब मिंबर वाले और पढ़े लिखे बंदे हैं। ये भी आप भी जानते हैं कि आप उस बंदे को पीर तस्लीम ही कोई नहीं करते, जो कहता है, जो ये नहीं बताता कि आपके कितनों के ऊपर हुआ है, फलां के ऊपर हुआ है, फलां के ऊपर हुआ है। और ये पता कोई नहीं चलता इश्तिहारे के अंदर भी, ये भी जेल में रख लें, ये पता कोई चलता, किसी को कोई नहीं पता चलता। ये भी आपको पता की बात बता रहा हूं, पता किसी को कोई नहीं चलता कि किसने किए हैं, वो बंदा कोई नहीं पता चलता। और ये भी जिन के ऊपर हाजिरी की जाती है, वो भी जिन जो है ना, जिन वो किसी भी रिश्तेदार की आके सूरत सामने कर देता है। अल्लाह के महबूब का फरमान है कि ये जिन्नात आपसे हैं, ये सारे शैतान हैं, किसी बात के ऊपर अमल कोई नहीं करना। तो वो किसी को भी आके आगे शक्ल कर दे उसकी, आपने हाजिरी की है। ये देखें यार, अजीब फलसफा नहीं है। जो बंदा हाजिरी कर रहा है उसको तो नजर कोई नहीं आता, उस बच्चे को सारा नजर आ जाता है। अगर ये इतना ही बड़ा पीर होता और इतनी बड़ी करने वाला होता तो इसको नजर आना चाहिए था ना, इसको कुछ नजर कोई नहीं आती, बच्चे को सारी नजर आ रही। अजीब फलसफे हैं। और हमारे बंदे वहां बड़े शौक से जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता पक्का करे।
وہاں رشتہ پکا کرے. اور اگر بال فرض مان بھی لیا تویز ہے, اللہ کی رضا پہ راضی کہیں یا اللہ بس کوئی نہیں, ہم نے یہی سنا تھا, سرکار نے جب فرما دیا کہ آخری 2 صورتیں حل ہیں, تو نبی پاک سے بڑھ کے بھی کوئی بندہ آگے جا سکتا ہے, کوئی سرکار سے بڑھ کے پیر ہو سکتا ہے, نبی پاک سے بڑھ کے کوئی نسخہ بتا سکتا ہے, کوئی آپ کو بتا سکتا ہے. ہم سرکار کی باتوں پہ عمل کوئی نہیں کرتے. ہمیں کوئی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی بابا کہہ دینا نہیں ایسے نہیں ایسے کرو, یہ جو جانور ہے یہ آپ پھینک کے کہنا نہر میں, یہ ایسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کھلاؤ, اس کا فائدہ ہے. وہ کہتا نہیں وہ جنات کھاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جنات کی جو غذا ہے وہ ہماری ہڈیاں جب ہم پھینک دیتے ہیں وہ ان کی غذا ہے, یہ جانوروں کا گوبر ان کی غذا ہے. یہ سرکار نے فرمایا یہ غذا ہے جنات کی. اور ہمیں وہ پیر صاحب کہتے نہیں جی وہ نا ذبح کر کے تو وہاں پھینک دو, اور ہم بھی بڑا یقین کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ پیر بڑا اچھا ہے, وہ پیر بڑی کر جو 10-12 آپ کو بڑے بڑے جھوٹ سنائے اور آپ کی سگی بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ ختم کر دے, اور بیوی کو شوہر سے لڑا دے, ماں کو بیٹے سے لڑا دے. ایک بوڑھی ماں یہ کہہ رہی تھی آ کے, اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا مجھے قرآن کوئی نہیں پڑھنے دیتا, سگا بیٹا. یہ بیٹوں کی اس دور کی بات ہے, کسی کافر کی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں تو پڑھتی ہے, میرے اوپر جادو کرتی ہے, اور میں بیٹے کی وجہ سے نماز کوئی نہیں پڑھتی. بوڑھی ماں چل کے میری مسجد تک پتہ نہیں کیسے آئی. یہ حال ہے ماں کا. وہ کہتی نہیں بیٹا مجھے سگا بیٹا. تو قصور کس کا ہے؟ بیٹے کا بھی ہے, پر اس پیر کا چوکا قصور ہے. کہتی میں تو قرآن ہی پڑھتی ہوں, صبح اٹھ کے میں تہجد پڑھتی تھی صرف اس لیے کہ بیٹا اور میری جو بہو ہے وہ پریشان کرتے ہیں مجھے, اب میں تہجد پڑھنا چھوڑ دی. یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے. رب کا غضب اس بیٹے اور اس بہو کے اوپر نہیں برسے گا. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ اولاد ہی کوئی نہیں ہو رہی, 10 سال ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے بندے ماں کی بددعائیں لے رہا ہے, رب کا غضب لے رہا ہے, اولاد تیری کہاں پہ ہونی ہے؟ جا کے اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک, اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا, خیر ہو جائے گی. اللہ کرم, اگر بالفرض کرم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کب ہوئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کب ہوئے تھے؟ تو تقریباً شادی کے 70 سال بعد, کچھ سالوں کے اوپر نیچے. وہ نبی علیہ السلام تو کوئی نہیں گئے تھے کسی پیر بابے کے پاس, وہ تو اللہ کے نبی تھے. اور نبی کوئی معمولی نبی نہیں تھے, بڑی کرنی والے نبی تھے, بڑی شان والے نبی تھے, جد الانبیاء تھے. ہزاروں نبی جن کی اولاد میں سے پیدا ہوئے وہ نبی تھے. وہ انہوں نے تو کوئی نہیں کہا یا اللہ 10 سال 20 سال 70 سال ہو گئے, ایک بیٹا بھی پیدا کوئی نہیں ہو رہا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ بھی ذہن میں, نبی سے بڑھ کے نہ ہی کوئی طاقت والا ہوتا ہے, نہ کوئی صحت مند ہوتا ہے, اور نبی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, کوئی بیماری کسی نبی کو بھی نہیں ہوتی مستقل, اور بڑی بیماریوں میں سے یہ عرض کر رہا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں لوگ عجیب نہیں جی وہ کیڑے پڑ گئے تھے وہ نیچے سے اٹھا. نبیوں کے بارے میں غلط تصورات, نبیوں کے بارے میں غلط باتیں, یہ توہین ہے نبی. یہ کہنا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو وہ اتنے کریم تھے, جو کیڑا نیچے گرتا تھا اس کو اٹھا کے پھر جسم کے اندر. یہ تو نفرت کا ذریعہ ہوتا ہے کسی کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں. انبیاء کے اوپر بڑے اوکھے وقت آئے, اور یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے اوپر ایسی مشکل آ گئی کہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا. تو وہ نعوذ باللہ بیمار نہیں تھی 70 سال عمر تک, یا آپ کی وہ گھر والی بیمار نہیں تھی. اور ان کے اوپر یہ بھی نہ کہے کسی نے جادو کر دیا ہو, یہ بھی قرآن نے کوئی نہیں وضاحت فرمائی. اللہ کی رضا ہے, چاہے تو وہ دوسرے دن اولاد دے دے, چاہے تو وہ نہ دے, امید نہ لگے. 10 سال ہو گئے امید نہ لگے. اللہ کی بارگاہ میں جھکے. ہمیں یہ قبول ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے بابوں کے پاس 2 10 12 گھنٹے جا کے بیٹھے رہیں گے, لائن میں لگے رہیں گے, ٹوکن لیں گے, وہاں کھڑے رہیں گے, وہ ہمیں قبول ہے. پر 10 منٹ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے سجدہ کر کے رو کے دعا کرنا وہ قبول کوئی نہیں, وہ ہمیں کوئی نہیں قبول. ایسے نہیں ہم کرتے. ایمانداری سے بتائیں, کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, اللہ کے گھر میں کوئی نہیں جاتے, نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتے. اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے, دعا کروانی چاہیے, ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں. پر یہ بھی طریقہ تو کوئی نہیں نا. اچھا ولی کے پاس بھی چلے جائیں, کامل ولی بھی ہو, لیکن آپ ولی کو آگے کر کے رب کو ہی چھوڑ دیں, رب کو ہی چھوڑ دیں آپ. یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر مزید بات کو کھولا جائے نا تو ہم تو کسی طرح کے بھی نہیں رہ جاتے. ہم نے حقیقت میں ایسی بات کہنی نہیں چاہیے, اور نہ ہمارے یہ عقیدے ہیں, پر تصور اس میں سے کیا نکلتا ہے. ہم نے نعوذ باللہ رب کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے, اور باقی اپنے معاملات کو آگے کیا ہوا. کفار مکہ کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہے, کفار مکہ کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا. وہ کیا کرتے تھے,
وہ اپنے بتوں کا حصہ وہ کم نہیں ہونے دیتے تھے. میں خارجی تشبیہ نہیں دے رہا ان کے ساتھ, لیکن آپ کو ایک مسئلے کا تقابل کرا رہا ہوں. ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کہیں ہمارا وہ معاملہ اٹھ تو نہیں ہوتا جا رہا. اللہ اللہ ہی ہے, اللہ کے برابر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. کریم آقا بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ نا بتوں کے حصے کے اندر کمی کوئی نہیں آنے دیتے تھے, لیکن کہتے تھے خدا کے حصے کے اندر کمی آ جائے تو آ جائے, پر بتوں کے حصے کے اندر کمی نہیں آنے دیتے. تو اوورال میں پورے یہاں بات کر رہا ہوں اپنے سارے بندوں کی. ہم ان سے تشبیہ کوئی نہیں دے رہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ پیر کے جو ختم کے اوپر جانا ہے وہ قضا نہیں ہونا چاہیے, پیر کا بکرا قضا نہیں ہونا چاہیے, پر زکات 2 پاوے نہ دو, عشر 2 پاوے نہ دو, وہ تو اللہ کے نے فرض کیا ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ جا کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم 11ویں قضا کوئی نہیں ہونے دیتے. ہر 11ویں ہوتی ہے, ہر 11ویں ہوتی ہے, پر زکات ہم کوئی نہیں دیتے جو اہم رکن ہے اسلام کا. بندہ سال کی 11ویں نہ دے تو وہ 11ویں کا دودھ اکٹھا کر کے وہ جتنے پیسے بنے وہ زکات نکال دے, پھر یہ زیادہ بہتر ہے. یہ 11ویں سے کروڑوں درجے, اور یہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات ہے, یہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات ہے, اور یہ مجبوری ایسی باتیں کرنا. پتہ نہیں ہم نے دین کو بنا اپنی مرضی کے ساتھ کیا بنا رکھا ہے اور کس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ آپ مہربانی فرمائیں, ایک اپنے ذہن کو تھوڑا وسیع فرمائیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں, اور ہم نے ایسے رہنا ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے. یہ اگر بات ہمارے تصور کے اندر بیٹھی تب ہم کامیاب ہیں, تب ہم سچے مرید ہیں, اور تب ہم سچے مرشد ہیں. اگر آپ اپنے حق کے اندر کوتاہی کریں گے, ہم اپنے حق کے اندر کوتاہی کریں گے, تو ہم سارے مجرم ہیں, اور ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کوئی نہیں کر سکتے. یہ جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی تھی رزق کے حوالے سے, اس کے اوپر تو ہم نے ابھی بات نہیں کی, آگے پیچھے وہ باتیں ہو گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین کے اندر فساد پھیلاتا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اگر ہم ساروں کو رزق دے دیتے نا, زیادہ رزق دے دیتے, زمین کے اندر فساد ہوتا. جب رب بھی نہیں چاہتا تو یار تو کیوں مارا پھر رہا ہے؟ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر. یہ نہیں کہ بندہ کام بھی چھوڑ دے, اپنا کام کر, محنت کر. ٹھیک ہے تیرے مقدر میں اگر تھوڑا لکھا ہے, تیرے بھائی کے مقدر میں زیادہ لکھا ہے تو ٹھیک ہے. تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں کبھی کسی بابے کے پاس, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کسی جگہ پہ. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ اور وہاں پہ تعلیم لے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, پھر سارے معاملے کلیئر ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کا قرآن, یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین کے اندر فساد پھیلاتے, لیکن وہ مقدار سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے. اس کو پتہ ہے, پھر وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے. اللہ کا بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے, دیکھنے والا ہے, وہ بندوں سے خبردار ہے, اس کو پتہ ہے میں بندے کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا. حدیث سمائے مسئلہ اور کلیئر ہو جائے گا. ابن ساکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بلائی مالدار ہونے میں ہے, اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں ان کے ایمان کی بلائی مالدار نہ ہونے میں ہے. جب رب نے یہ فیصلے کر دیے ہیں, یہ رزق کا ہی روڑا ہے نا ہم ساروں کو. کھانے پینے کا معاملہ ہے نا, نہیں جی وہ بیوی ہے تو اس کو یہ معاملہ, بچے ہیں تو ان کو یہ معاملہ, والدین بوڑھے ہیں تو ان کو یہ معاملہ. تو ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ یار ہمارے رب نے یہ تقسیم کاری کر دی ہے, ہمارے مالک نے یہ تقسیم کاری کر دی ہے, ہم کیوں اتنے پریشان ہوں؟ وہ مالک کہتا ہے, وہ رب کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس کو ہم نے مال دینا ہے, کس کو ہم نے مال نہیں دینا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا یہ آخری آیت ہے, ان میں 7-8 کوئی آیتیں تھیں, ان کے ساتھ کوئی تفسیر تھی. ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو بند کرتے ہیں, اور یہ جو گفتگو ہے اس کے اوپر عمل کیجیے گا. اچھا اس کو پورا کرنا. اللہ زین, اب یہ دیکھیں نا, ساری زندگی ہم یہ سنتے رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت کا آدھا حصہ ہے, آیت کا آدھا حصہ ہے. مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ. آگے یہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ایمان والوں میں سے ان کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، مزید قرب دیتا ہے جو